ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم تعریفات، جملہ حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیب ہے کہ جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری شرائط کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور اصحاب پر۔ حضرات، ابھی تک ہم لوگ 11 مہینے کی سفر پوری کر رہے تھے اور 12ویں مہینے کی ابتدا ہونے والی ہے، جس کا بے صبری سے اور شدت سے تمام لوگوں کو انتظار ہے۔ جو لوگ 5 وقت نماز کے عادی ہیں ان کے لیے فرحت و شادمانی کا منظر آنے والا ہے، خوشخبریاں ہیں۔ اور جو لوگ مخصوص مہینے کی عبادت کرنے پر گامزن ہیں، مخصوص دنوں میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر بھی ابھی سے خوشی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ یقیناً اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ثواب بٹورنے کا ذریعہ ہے۔ یقیناً ہر صاحب ایمان کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن وہ خوشی کاش کہ پوری زندگی کرنے کے بعد، پوری زندگی عبادت کرنے کے بعد جو خوشی کے مواقع رب العالمین نے متعین کیے ہیں، وہ 2 مواقع ہیں۔ ایک بندہ جب افطار کرتا ہے اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور دوسری اور سب سے بڑی خوشی کا دن عند لقاء ربنا، عند لقاء رب ہی، اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہوگا۔ بہرحال بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک اس موضوع پر باتیں نہیں ہوئی ہیں، اور ہم لوگ جو ہفتے کے عید مناتے ہیں جس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، اسی کی مناسبت سے آیتیں پڑھی گئی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگو جی ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ کے لیے پکارا جائے، آواز دی جائے، صدا بلند کر دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہے جماعت میں، خطبہ ختم ہونے والا ہے، چلو 1 آدھا گھنٹہ اور کام کر لیتے ہیں۔ بزنس کر رہے ہیں، سوچتے ہیں 1 بجے جماعت ہوگی، ابھی 10 منٹ رک جاتے، ہو سکتا ہے کوئی کسٹمر آ جائے۔ تو گویا کہ اس آیت کی مخالفت ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو جمعے کی نماز کی اہمیت ہے، اور نہ جمعے کے قبل، خطبہ سے قبل آنے کے جو ثواب متعین کیے گئے ہیں اس کی فکر ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے مومنوں سے، مومنوں کی جماعت، جب تمہیں اذان دے دی جائے، پکار دیا جائے نماز کے لیے، تجارت کو، کاروبار کو، مشغولیت کو ترک کر دو اور مسجد میں دوڑو۔ وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، کیونکہ جو تجارت تم کرتے ہو، اس سے نفع بخش چیز جو ابھی تمہیں پکارا گیا، بلایا جا رہا وہ ہے، یعنی جمعہ کی نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، ایسا نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کی قید میں ڈال کر کے انسان کو اس کی روزی روٹی کا مسئلہ ختم کر دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے چلے جائیں گے، ہمارا کسٹمر ہم سے چھوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے یا آپ کے دل کے اندر یہ باتیں بیٹھی ہیں تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے،
مزید رب العالمین نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ روزی روٹی کے مسئلے میں، جو تجارتی ہیں تجارت میں مشغول ہو جائیں، جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں وہ اس میں چلے جائیں۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کثرت سے یاد کیا کرو۔ پورے آیت کے ترجمہ پڑھیں گے، آگے بات کلیئر ہو جائے گی۔ دراصل اس آیت کا شأن نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ آیا اور مسجد سے باہر اس نے اپنے مال کو رکھ دیا۔ جیسے لوگوں نے سنا یا دیکھا، جن لوگوں نے خبر ملی، بعض روایت کے اندر اس کا دہیہ، اس کا نام تھا دہیہ بن خلیفہ، جو تجارتی قافلہ لے کر کے آیا، اس کا نام بعض مفسرین دہیہ بن خلیفہ بتایا ہے۔ بعض روایت کے اندر صرف ایک آدمی کا تذکرہ ہے، ایک قافلہ کا تذکرہ ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، وہ تجارتی قافلہ باہر آیا اور اس میں مال کی کمی تھی، کھانے پینے کی کمی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جیسے خبر ملی لوگ دوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے اور جا کر کے اپنے سامان خریدنے منہمک ہو گئے۔ صرف مسجد میں 12 یا 13 آدمی باقی رہ گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، اس کے اوپر وعید سنائی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب تم تجارت کو دیکھتے ہو یا لہو لعب کو دیکھتے ہو، کھیل تماشے کا جو اور میلہ لگ جائے، ابھی آدھے لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تجارت کے کاروبار کو دیکھتے ہو یا کھیل تماشے کو دیکھتے ہو، تم چھوڑ کر چلے جاتے اسی طرف، وہ ترکو کا قائمہ، اور تم خطیب کو کھڑے چھوڑ دیتے ہو۔ اس میں مذمت ہے، وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ تو خطیب کے خطبے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور جمعے کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، بلکہ منمانی طور پر آنا ہم چلے آئیں گے۔ ہفتواری عید ہے یہ، بنی اسرائیل اور یہود نصارہ کی بھی 2 عیدیں تھیں۔ یہود کے لیے یوم السبت سنیچر کا دن عید کا دن تھا، اور نصارہ کے لیے یعنی کہ یوم الاحد اتوار کا دن۔ آج بھی ہم سنڈے مناتے ہیں نا، خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی کی نقالی ہو رہی، یہود نصارہ کی نقالی ہو رہی ہے۔ مسجد آپ جب جائیں گے سنسکرت اور ہمارے کے اندر، جیسا کہ میں نے سنا تھا کسی کو کہتے ہوئے کہ سنی ان کے دیوتا ہیں، ان کی پوجا پاٹ وہ لوگ کرتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے وہ لوگ چھٹی مناتے ہیں۔ بہرحال جس ناحیے سے بھی چھٹی منا رہا ہو، وہ نصارہ یوم الاحد کے دن اپنے خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، ہفتے کا عید منایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ پر جمعے کی فضیلت کو ثابت کیا اور فضیلت بیان کی، کہا ان افضل الایام سیدھا، یا سید الایام افضلھا، یہ ان الجمعہ، بے شک جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، کیونکہ جمعے کے اندر، جمعے کے دن کے اندر آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر اتارا گیا۔ اسی جمعے کے اندر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی جمعے کے اندر آدم علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، اور اسی جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ لہذا روئے زمین پر جتنے بھی چرندوں پرند درندے حیوانات نباتات جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام اس جمعے کے دن اللہ رب العالمین کے خوف سے لرزتے ہیں، دعائیں کرتی رہتی ہیں تمام مخلوقات سوائے جن اور انسان کے، اس بنیاد پر کہ جمعے کے دن ہی فیہ نفقۃ، اس میں سور پھونکا جائے گا۔ جمعے کا دن ہوگا جس کے اندر سورج طلوع پچھم سے ہوگا، قیامت کا وقوع ہوگا اور سور بھی پھونکا جائے گا، جو تمام مخلوقات صبح فجر سے لے کر کے طلوع شمس تک خوف زدہ رہتے ہیں، اور ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہیں حکم نہ ہو جائے مغرب سے نکلنے کا اور قیامت نہ قائم ہو جائے۔
بڑی اہم مسئلہ ہے، لیکن ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں۔ یہ جمعہ کا دن، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم سوئے رہتے ہیں، اپنے ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں، نہ تو جمعے کی نماز کی فکر، نہ جمعے کی آمد کی فکر، اور نہ تو ثواب کی حصولیابی کی فکر ہوتی۔ اتنا اہم دن ہے، سید الایام کہا گیا جمعے کو، اس لیے مزید بے شمار احادیث کے سلسلے میں ہے، لیکن ہماری کوتاہی ایک طرف اور حدیث کے اندر فضیلتیں ایک طرف۔ دنوں کے سردار، ہفتے کا عید، جس طریقے سے ہم عید کی تیاری کرتے ہیں اور بڑے لگن کے ساتھ، جو روزہ نہ بھی رہتا ہے، نماز نہ بھی پڑھتا ہو، سال میں ایک مرتبہ عید، 2 مرتبہ عیدین کا مسئلہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو بڑی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی حدیث کے اندر، جس نے توبہ قبول آدم علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، دوسری طرق سے مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ عید، یعنی ہفتے کا جو عید ہے یوم الجمعہ، یہ جمعہ افضل من عید الفطر و عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل ہے جمعہ کا دن۔ اور مسلمانوں کو ایک ہفتے کے اندر عید منانے کا اہتمام کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اب کوئی شخص جمعہ کے پہلے حاضر ہوتا ہے، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی کہ من راح فی الساعۃ الاولی قرب بدنا، کہ جو شخص جمعے کے دن نہا دھو کر، غسل کر کے، پاک و صاف ہو کر، طویل حدیث ہے، نہا کر کے، پاک و صاف ہو کر، غسل کر کے، عطر لگا کر، نئے نئے کپڑے، صاف ستھرے پاک و صاف کپڑے پہن کر، ضروری نہیں کہ نیا ہی کپڑا ہو، پاک و صاف معطر لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے آوے مسجد کے اندر، من راہ جو چلتا ہے مسجد طرف پہلے پہنچتا ہے، سب سے پہلے جو پہنچتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ وفی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے، اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب، پھر بکری اور کھسی کی قربانی کا ثواب، پھر مرغی کی قربانی کا ثواب، یعنی مرغی کا ثواب، اس کے بعد انڈے تک کی قربانی کا ثواب ہے لاسٹ میں، جو لیدم امام کے خطبہ سے پہلے پہنچ رہا۔ تو ہمیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو جانور قربانی اونٹ کے نہیں کر پاتے ہیں، ارے جب بقرعید کا موقع آیا ایک آدھ حصہ مار دیا، یا نہیں تو کھسی بکری خرید لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے اندر اونٹ اور گائے اور کھسی، ان جانوروں کے قربانی کے ثواب متعین کر کے بتا دیا کہ جو شخص جمعے کے دن پہل تیاری کر کے حاضر ہوگا، اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہمیں اسی فکر تو ہے نہیں، ہم نے ثواب بہت بھی ٹول لیا ہے، ایک رمضان کے مہینے کے اندر ہم بھی ٹول لیں گے، سال بھر کا اضافہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اگر یہ نیت ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، تو یہ نیت باطل ہے۔ مخصوص ایام کے اندر، مخصوص مہینے کے اندر عبادت کرنے سے نجات ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے اندر خصوصی اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ لا تختص الجمعۃ من نہارہا و لیلہا، کہ رات میں قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں خصوصی اعتبار سے جمعے کی عبادت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ لہذا خصوصی عبادتیں نہ کسی مہینے کے اندر ہو سکتی ہے اور نہ جیسے دن کے اندر، اللہ جس کے بارے میں نص واقع ہو۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے، جو رمضان کے روزہ کا مسئلہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر خصوصی ہے۔ عید الاضحیٰ کا مرتبہ ہے ذی الحجہ کے اندر، لیکن اپنی طرح مخصوص کر لینا جائز نہیں۔ اور خصوصی اعتبار جمعے کے اندر جو ہفتے کا عید ہے، اس میں صرف جمعے کا اہتمام کر لینا، کہنا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بہرحال یہ کم فہمی ہے، کم عقلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کا ثواب، گائے کا ثواب، بکری کا، اس کو ہم ضائع کرتے ہیں، اول نماز ہی نہیں پڑھتے، پوری زندگی گناہ مبتلا۔ بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جمعے کی فضیلت ایک طرف ہے، ان کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ آج جمعے کا دن ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، اور جمعہ چھوڑنے پر احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بے شک ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اس میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے۔ من ترک صلاۃ الجمعۃ
سلاسن، 3 جمعہ لگاتار جو جمعہ کی نماز کو ترک کرتا ہے غفلت کی بنیاد پر، تو اللہ رب العالمین لِيَخْتَمَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں پر رب العالمین مہر مار دیتا ہے تاکہ کوئی چیز اثر نہیں کرے، جسے مجدہ ختم اللہ علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم۔ کیا ہماری پیدائش اسی دن کے لیے ہوئی تھی کہ منافقین کفار کے بارے میں رب العالمین نے کہا ختم اللہ علیٰ قلوبہم وعلیٰ سمعہم وعلیٰ ابصارہم غشاوہ؟ ہمیں تو ایمان سے نوازا رب العالمین نے، اور ہم وہ کام کریں جو مہر ہمارے دل پر لگ جائے، دل رہتے ہوئے ہم باتوں کو نہیں سمجھتے، وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس بنیاد پر کہ رب العالمین اس کے اوپر مہر مار دیتا ہے تاکہ کوئی حق بات نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے اس نتیجے میں پہنچیے کہ ہم جمعے کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کے فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اتنا ہی بس نہیں ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے فضائل ہیں، چلو جمعہ کے دن ہم نے جمعے کی ادائیگی کر لی، ہم پکے مسلمان ہو گئے، جنت ہمیں مل جائے گی۔ اگر دل میں یہ ایسا وسوسہ ہے یا ارادہ ہے یا آپ کا دل یہ بات کو قبول کر رہا ہے، یہ ساری فضیلتیں تو صرف جمعہ کے اندر کے لیے ہے، یقین جانی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا، بہت ہی غضبناک انداز میں اپنے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ جمعے کو ترک کر کے اپنے گھروں میں مقید ہوتے ہیں یا گھروں کے اندر اپنے آپ کو مشغول ہیں، جمعے کو ترک کرتے رہے ہیں، جہاں ان پر اللہ رب العالمین کی طرف دلوں پر مہر لگے گی، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جمعہ چھوڑنے والے، اور دوسری روایت کے اندر ترک جماعت کا بھی مسئلہ ہے، جماعت کو چھوڑنے والے، دونوں کے اوپر وعیدیں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ هَمَّمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَصَلَّيْنَا، کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اپنی جگہ پر مصلی پر کسی آدمی کو کھڑا کر دوں اور میں جاؤں ان کے گھروں کے پاس، جو لوگ جمعہ کو ترک کر کے یا جماعت کو ترک کر کے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے مصلی پر میں کسی آدمی کو کھڑا کر دوں اور جانے کے بعد اس کے گھروں میں آگ لگا دوں، گھر سہیت میں اسے جلا ڈالوں۔ ذرا موازنہ کیجئے، آپ نماز سے کوسوں دور ہیں، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، جمعہ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ چھوڑنے والے کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں، اسے جلا ڈالوں، یا اسی طریقے سے نماز تو پڑھتا ضرور ہے، بلا عذر شرعی گھر میں بیٹھ کر اپنے وقت ضائع کرتا ہے یا جماعت کو ترک کرتا ہے دوسری حدیث کی بنیاد پر کہ میں اس کے گھروں میں جا کر کے اس کو آگ لگا کے جلا کر راکھ کر دوں اسے۔ کیا یہی دین دکھنا چاہتے ہیں؟ یہی وعید آپ اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نماز کو چھوڑ کر، جماعت کو چھوڑ کر، جمعہ کو چھوڑ کر، کیا یہی مسلمانیت؟ بہت سارے لوگ کو دیکھتے افسوس ہوتا ہے، اذان ہو گئی ہے، جمعہ کی اذان، خطبہ بھی شروع ہے، کتنے لوگ تیاری نہانے دھوانے کے اندر جماعت ختم، اب نہیں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، گھر میں کام مستری لگا ہوا ہے، اور ہم جائیں گے تو وقت ہمارا ضائع ہو جائے گا، مستری کم کام کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک، بزنس میں کمی ہو جائے گی۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑیے اللہ کی طرف، کوئی بھی اذان پکاری جائے، جمعہ کی نماز کے لیے ہو، پنج وقت نماز کے لیے ہو، آپ کے لیے گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اذان سننے کے بعد اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پکے نمازی ہیں، حاجی ہیں، سب کچھ ہیں، یہ مسئلہ یاد کر لیجئے کہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اور عذر شرعی ہے، نہیں چل سکتے ہیں، الحمدللہ بیمار ہیں، عذر ہے، عذر قابل قبول ہے، لیکن چلنے کی طاقت ہے اور آپ جماعت تر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس کے زمرے میں آ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ اور جمعہ چھوڑنے کے بعد بنیاد پر تو غفلت شعاری کے شکار ہوں گے اور آپ کے دلوں میں مہر رہ جائے گا۔ بہرحال یہ جمعہ کے ایام کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرشتے جب پہلی گھڑی میں آتے ہیں آپ تو آپ کو ثواب جانور قربانی کا ہوگا۔ مزید
فرشتے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں درج کرتے ہیں، فلاں ابن فلاں دخل فی المسجد، مسجد میں داخل ہوا، دیگرے بعد دیگرے کے بعد دیگرے نام درج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ممبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، وہ جیسے اپنے صحیفے کو لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والوں کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہوتا، فرشتوں کے صحیفے میں ان کا نام درج نہیں ہوتا، گویا کہ جمعے کی حاضری سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ وہ نہیں ہے، ہم نے بنا لیا ہے کہ مولوی صاحب آدھا گھنٹہ بکتے رہیں گے، ان کے من کی باتیں بولتے رہتے ہیں، اتنا سننے کون جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ اپنے ہم کام کو دیکھ لیں، یقین جانیے کتنی محرومی کا سبب ہوگا کہ آپ کی تاخیر کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ کی حاضری نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جمعہ پڑھ کے چلے آئے، کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے نزدیک کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوگا آپ کا۔ اس لیے ان مسئلوں پر دھیان دیجیے، اس کی فضیلت کو سمجھیے، اور اس کے آداب بھی ہیں۔ آپ تیاری ہو کر کے آئے، بیٹھیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آئے پیچھے، آگے جگہ خالی ہے، گردن پھاندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ممنوع ہے یہ، جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائیے، اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا لازم۔ دیکھتے ہیں آتے ہیں لوگ بڑھ جاتے ہیں، پہلے بھی دیکھا ہے، چاہا کہ میں ٹوک دوں۔ اذا دخل احدکم فی المسجد فلا یجلسن احدکم حتی یصلی رکعتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی شخص تم میں سے مسجد میں داخل ہو، فلا یجلسن احدکم حتی یصلی رکعتین، ہرگز نہیں بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لے۔ آپ کہیں گے تحیۃ المسجد کا مسئلہ ہے یا خطبہ سننے کا مسئلہ ہے، خطبہ ہو رہا ہے ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ خطبہ نماز کے اندر ڈسٹرب ہوگا۔ نہیں، کسی بھی صورت میں آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، آپ پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں۔ اس حدیث کے روشنی میں مزید خطبے جمعہ کے بارے میں یا جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں، دلیل یاد کر لیجئے گا۔ تحیۃ المسجد کا مسئلہ ہے، خصوصی اعتبار سے خطبہ سننا ضروری ہے، عبادت میں داخل ہے، لیکن اگر خطیب خطبہ دے رہا ہو اور آپ بعد میں آویں تو صرف خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک روایت کے اندر نام نہیں صرف رجل کا لفظ ہے، اور دوسری روایت کے اندر سلیق یا سلیق کا نام یا سلیق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور صحابی رسول آ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیق یا ابا سلیق انت تصلی رکعتین، قال لا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم فصلی رکعتین، یا ابا سلیق کیا تم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ حکم صادر فرما رہے ہیں، قم، کھڑے ہو جاؤ، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد تم بیٹھو۔ دیکھتے ہیں آئے پھٹ بیٹھ گئے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، یا پہلے پہنچے بیٹھ گئے لدسن، اور بیٹھنے کے بعد جب اذان ختم ہوئی تو پھر کھڑے کر سنت پڑتی، کیا طریقہ؟ اور اذان کا جواب دینا، آپ کھڑے رہیں جواب دے لیں اور آپ شروع کر دیں نماز، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اذان کی آواز پہنچنے کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے تو کم سے کم اذان کے جواب دیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی بیٹھیں۔ یہ آداب ہیں، طریقے بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گردن کو نہیں پھاندنا ہے کسی کے، لغو باتیں نہیں کرنی ہیں۔ جس نے بھی خطبے جمعہ کے دوران یا خطبے کے دوران لغو باتیں کی، گویا کہ اس نے ظہر کی ادائیگی کی، نماز جمعہ کی ادائیگی اس کے سر سے نہیں ہوئی، وہ نہیں ادا کر پایا۔ اور لغو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کوئی اگر غلطی کر رہا ہے تو اس کے اشارے سے منع کر رہے ہیں، چپ، یہ لغو ہے۔ حرکت دے دیا، ہاتھ سے ہٹا دیا، یہ لغو ہے، یا منع کر دیا زبان سے، یہ لغو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آئے اور کسی آیت کی نزول کے بارے میں اللہ کے نبی جب تلاوت کیے، سورہ ملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کی تلاوت شروع کی ممبر پر، تو ایک صحابی رسول دوسرے صحابی پوچھتے ہیں اشارے میں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وہ خاموش رہے۔
انہوں نے پوچھا اشارے میں کہ یہ کب، یعنی اشارے سے پوچھنا چاہا، وہ صحابی رسول جواب نہیں دیے۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے، یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا کیوں نہیں؟ وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتے ہیں لے کر کے صحابی کو، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو سائل کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ماجرا پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے اشارے سے مجھے پوچھا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، میں نے کچھ بتایا نہیں، کہا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، اور اس نے جو کیا یہ لغو کام کیا۔ اتنی معمولی سی بات، ہاتھ ہم دھکا بھی مارتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، بچہ کچھ کر دیں تو بس اس کو بھگانے کی کوشش کرتے، چھوڑ دیجئے، سمجھائیے پیار محبت سے، کوئی غلطی نظر بھی آوے تو اس وقت مت بتائیے، بلکہ بعد میں سمجھائیے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ لغو ہے، ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جمعہ کے غسل کے بارے میں آپ کو مسئلہ معلوم ہے، غسل جمعہ واجب علی کل محتلم، حدیث سے بے شمار ہے، بعض لوگوں نے واجب قرار دیا، بعض لوگوں نے سنت قرار دیا، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے فیملی کے بارے میں، من غسل، جس نے غسل کروایا، واغتسل، اور غسل کیا۔ یہ دونوں لفظ کے اندر فرق ہے اور معنی کے اندر جامعیت ہے، یعنی اس کے اندر جو صاحب اولاد ہیں یا جو شادی شدہ ہیں، غسل کی تفسیر میں آتی ہے باتیں کہ جس نے غسل کروایا نے اپنے غسل کروایا، بیوی سے غسل کروایا، یعنی اس دن صحبت اختیار کرنا، ملنا جلنا، یہ باعث ثواب زیادہ ہے جمعہ کی فضیلت کے اعتبار سے۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کریں، اپنے گھر والوں کو غسل کرواویں، آپ مفہوم سمجھ رہے ہیں، اور اس کے بعد تیار ہو کر کے زیب و زینت کے ساتھ خوشبو لگا کر کے اللہ کے گھر میں آئیے، دور کی نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اور کثرت سے درود پڑھیے۔ آج باتیں آتی ہیں کہ وہاں بھی لوگ درود نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، یہ الزام مجھے عائد کرتا ہے، مجھ پر الزام عائد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من صلی علیہ واحدتاً، کہ جو سے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے پر رب العالمین 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے، اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اب کون سا درود؟ مسئلہ یہ بھی ہے، وہی درود ابراہیمی جس کے اندر حدیث کے اندر ثبوت ہے، پڑھنے کی فضیلت ہے، لیکن درود کی بہت ساری قسمیں ہیں جو یاروں نے بنا کر کتابوں میں پیش کر ڈالا ہوا ہے۔ یقین جانیے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ جتنی بھی درود ہیں یہ سب بناوٹی ہیں، اس کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ آپ کتابوں کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، درود تاج ہے، درود لکی ہے، درود ہزاری ہے، جو درود جمعہ ہے، درود کمالیہ ہے، درود غوثیہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تمام کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ ان تمام درودوں کے نہیں پڑھنے پر ہمیں الزام تراشی ہمارے پر کی جاتی ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، تو لمبی بات ہو جائے گی۔ میں ان تمام درود کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان درود کا اپنے زبان پر جیتے جی تک میں کبھی نہیں لا سکتا جس درود کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جو مولویوں کی بنائی ہوئی اور بناوٹی درود ہے، وہ اسپیکر والا درود ہو یا درود کمالیہ ہو، درود تاج ہو، درود لاکھی ہو، ہزاری ہو، کوئی بھی درود ہو، سارے درود باطل ہیں، ان کا پڑھنا باطل ہے، اور ثواب کی نیت سے پڑھیں یا غیر ثواب کی نیت کسی بھی ناحیے سے آپ پڑھتے ہیں تو یہ بدعت ہے اور یہ باطل ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ ثواب ملے گا اسی درود پر جو درود ابراہیمی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی ہے، اس کو پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، اور رمضان کی تیاری کیجیے کثرت درود کی بنیاد پر، ذکر و اذکار کی بنیاد پر، تسبیح و تحمید کی بنیاد پر، صلاۃ نوافل کی بنیاد پر اب تیاری کیجیے۔ استقبال رمضان کے استقبال میں بہتر طریقہ ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، کثرت سے درودیں پڑھا کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، جو گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین دربار میں توبہ کیجیے کہ اللہ ابھی 11 مہینے ہم آزادانہ زندگی گزار رہے تھے آزادانہ طور پر، اب وقت آ گیا مجھے سنبھلنے کے، سنبھال دیجیے۔ ہم مخصوص ایام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، مخصوص مہینے کی عبادت کے لیے ہماری تخلیق نہیں ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انسان کو جو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یقین کے آ جانے تک، یعنی اسے موت مراد ہے، موت کے آنے کے دن تک تم رب العالمین کی عبادت کرو، صرف مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اپنے شریعت کو، منمانی شریعت کو اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے نافذ مت کیجیے، اللہ کے واسطے، کہ رب العالمین آپ کے دلوں کے بھید کو بھی جان رہا ہے اور آپ کی آرزوؤں و تمناؤں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک مہینے کی عبادت کر لینے سے آپ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے، الا تابا وآمن وعمل صالحا، اللہ کہ توبہ کر لیجئے، نیک عمل کیجئے اور ایمان رکھیے بعد الموت پر، ساری چیزوں پر، تب ممکن ہے ایک لمحے کی گھڑی، ایک پل بھر کی مہلت، اگر آپ نے ابھی توبہ کیا اور ابھی آپ کی موت ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس توبہ کی بنیاد پر نجات مل جائے گی۔ لیکن ہم تو ایماندار ہیں، مومن ہیں، دیکھ لیں گے، آگے دیکھا جائے گا، عمر بہت ساری واقع ہیں، آپ موازنہ کر لیجئے میرے بھائیوں۔ ابھی اس رمضان سے قبل 11 مہینے کے اندر اسی بستی کے اندر چلنے پھرنے والے افراد کتنے تھے آپ کے دوست و احباب جو آپ سے پہلے جدا ہو گئے، رمضان نصیب نہیں ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں ابھی 2-4 دن باقی ہے، روزہ ہمیں نصیب ہو جائے گا، رمضان نصیب ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ کوئی نہیں جانتا ہے کب کسی موت آ جائے۔ ابھی ہمارے دوست ہفتہ دن پہلے کی بات ہے، فجر کی نماز، عالم دین تھے، ہمارے عمر کے تھے، 2 سال ہم سے بڑے تھے، اللہ ان کے غریق رحمت کرے، فجر کی نماز پڑھا کر کے آئے، کوئی بیماری نہیں تھی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد گھر پہ آتے ہیں، سینے میں درد محسوس ہوتا ہے، اور وہ 5 منٹ کے اندر وہ گرتے ہیں، گرنے کے بعد آدھا گھنٹے کے اندر ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کس خام خیالی میں پڑے ہیں؟ ہم روزہ میسر ہو جائے گا، رمضان کے مہینوں کو پاک نجات پا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی وقت انتظار نہیں ہو سکتا جب اللہ رب العالمین کے پیغامبر آ جائیں روح نکالنے کے لیے، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، اور اس لمحے کے اندر آپ چلے جائے گا، رمضان کے انتظار کرتے کرتے چلے جائے دنیا کے اندر سے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ رمضان کے اندر شروع کریں گے، رمضان کے اندر شروع کریں گے، جمعہ آ رہا ہے اس دن سے، جس سے کہیے جمعہ سے پڑھیں گے، آپ کسی دعوت دینا نماز نہیں، ٹھیک ہے آج تو ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، نعوذ باللہ پاک صاف نہیں ہے، جمعہ کے بعد سے پڑھیں گے۔ جمعہ کا انتظار کب؟ کسی نے کہا جمعہ کے بارے میں؟ کیا ڈھٹائی ہے؟ یہ اپنے موت کو یاد کیجئے، رمضان کی آمد سے قبل ہر لمحے اور لمحے کو، وقت کو، ایک منٹ کو انتظار نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ جمعے کی فضیلت الگ ہے، نماز ساری فضیلتیں الگ ہیں، الحمدللہ کہ رمضان کا مہینہ جس سے میسر ہو جائے بہت بڑی دولت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخصوص کر لینا، مقید کر دینا، حدود بندی کر دینا کہ بس 1 مہینے تک پکے سچے مسلمان، باقی اس کے بعد آزاد۔ اللہ خیر کرے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اپنے لیے آپ سب کوشش کریں، دعا کریں اپنے آپ کے، اللہ ہم مخصوص ایام کے اندر مخصوص دنوں کے لیے عبادت کرنے سے بچیں، بلکہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جب تک سانس چل رہی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، رب کی عبادت کیجئے یقین کے آنے تک، موت کے آنے تک، جب تک کہ موت باقی ہے اس وقت رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیے، اور کسی دن کسی گھڑی کا انتظار مت کیجئے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، اس میں ہے فرصت کو، مشغولیت سے پہلے آپ غنیمت جانیے، یہ فرصت ہے، مشغولیت کب ہو جائے غنیمت جانیے، جوانی کو، بڑھاپے سے پہلے۔ بڑی علی حدیث طویل ہو جائے گی، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے الہ ہم تم مسلمان جتنے بھی غفلت شیاری سے کام لے رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان اور عمل صالح کی دولت سے مزین کر دے، اور ہمارے اور آپ کی کوتاہیوں کمیوں کو رب العالمین معاف فرما دے، اور جب تک زندہ رکھے اپنے مرضی کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔